اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اپڈیٹ کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشی بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے، یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے یوں جواب دیا، خوشی بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچیے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے، مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی التفات و محبت نہ پا سکے، بلکہ نوعیت طلاق تک پہنچی۔ اچھا، کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانے پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پرسعادت اور مسرت بھری زندگی کا راز، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نمٹا کرتی تھی؟ اس عورت نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان تمام لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پر نہ چل کے آدمی بہت عقلمند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو پہم لیتا ہے۔ تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، خبردار، ایسی حرکت مت کرنا، اسے تو ایسا لگے گا تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ عورت کہتی کہ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ اچھا، تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اور بول چھال چھوڑ دینا وغیرہ؟ تو اس عورت نے کہا، ہرگز نہیں۔ بول چھال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا تم وہ پانی ہو جس کو وہ پی کر زندہ رہا ہو۔ باد صبا بنو، باد سرسر نہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجیے چائے پیجیے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے چائے یا جوس کا شوقین ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ اچھا، تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ عورت نے جواب دیا، کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سن۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندہ ہوا۔ نالج اپڈیٹ کے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے۔ اللہ حافظ۔